السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے بے حسی۔ بے حسی کا مطلب جب احساسات مر جائے، جب کسی کے لیے کچھ بھی کیا جائے لیکن دوسرے کو کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بے حسی کا جو احساس ہے دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بے حسی ہمیں اپنوں سے، ہمارے رشتوں سے دور کر رہی ہے۔ اسی بے حسی کی وجہ سے دن بہ دن کئی گھر ٹوٹتے جا رہے ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ چھوٹتا جا رہا ہے، کوئی کسی کو نہ سننے والا ہے نہ سمجھنے والا ہے۔ سمجھوتا تو جیسے ختم ہی ہو گیا اس معاشرے سے۔ آپ جتنی مرضی ٹینشن میں ہو، دکھ میں ہو، لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہاں پہلے لوگ پریشانی کا سنتے ہی، چہرے سے دکھ کا اندازہ لگاتے ہی آپ سے پوچھتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، بلکہ بنا بتائے آپ کا کام ہو جاتا تھا۔ آپ کو تو لفظوں کا سہارا بھی نہیں لینا پڑتا تھا۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں آپ جتنا مرضی کسی سے مدد کی بھیک مانگے، آپ کا دامن، آپ کا ہاتھ کوئی پکڑتا نہیں، بلکہ جھٹک کر چلا جاتا ہے اور کہتا ہے اس کی تو عادت ہی ہے مانگنے کی، چاہے وہ مانگنا مدد کی صورت میں ہو، چاہے وہ مانگنا قرض کی صورت میں ہو، لیکن کسی کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ آج کل بہنوں کو بھائیوں کا، بھائیوں کا بہنوں کا نہیں ہے۔ آج کے دور میں اتنی بے حسی چل رہی ہے، یہ تمام ہر جگہ کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی ہے کچھ لوگوں کی، کیونکہ بے حسی کا جو عنصر ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے پایا جاتا ہے، یہ ہر رشتے میں موجود ہے۔ اگر دیکھا جائے بہن بھائیوں کا تو میاں بیوی میں بھی کبھی کبھی یہ بے حسی کا رشتہ نظر آتا ہے، تو کبھی کبھی دوستوں میں نظر آتا ہے۔ یہ اس بے حسی کے مختلف روپ ہیں۔ میں دوبارہ کہنا چاہوں گی کہ میں مخصوص رشتوں کے اوپر بات نہیں کر رہی، بلکہ معاشرے میں موجود ہر رشتے کی بات ہو رہی ہے۔ اگر طبقے میں جائے تو کہیں ڈاکٹر بے حس ہے، تو کہیں کوئی اور پیشہ وارانہ افراد موجود ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے سے بے حسی کو ختم کر دیا جائے تو ہر جگہ سکون، محبت، بھائی چارہ اور امن اپنے رنگ بھرنے کی کوشش کرے گا، خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرے گا، پھر دوبارہ ایک دوسرے کے کام آنے کا دور زمانہ سٹارٹ ہو جائے گا۔ لیکن کوئی سوچے تو تب ہے نا، بعض دفعہ ہم بھی اپنی خوشی حاصل کرنے کے لیے بے حس ہو جاتے ہیں، کیونکہ کچھ چیزوں میں ہماری ایک نارمل خوشی ہوتی ہے، لیکن دوسرے انسان کا ہماری چھوٹی سی خوشی سے بہت بڑا خسارہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس طرح کا خسارہ جو زندگی بھر وہ مکمل نہیں کر سکتا۔ لیکن ہم بھی پاگل نہیں، مطلبی لوگ اس خسارے کو ختم نہیں کرنے دیں گے، اور نہ اپنی چھوٹی سی خوشی کو اس خسارے سے بھرنے دیں گے۔ اگر ہمارا کیا جائے گا، وہ چھوٹی سی خوشی جو ایک پل محسوس ہو کے ختم ہو جائے گی، لیکن کسی کی زندگی تو بچا سکتی ہے۔ لیکن سوچے تو کون سوچے؟ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی موجود ہیں جن کے اندر جدید دور کا، جدید زمانے کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ وہ لوگ آج بھی بے حسی کو اپنے ارد گرد چھونے بھی نہیں دیتے، بلکہ ہمیں بھی باور کرواتے ہیں کہ بے حسی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ یہ بے حسی آپ کو دوستوں کے سامنے، معاشرے کے سامنے، سب سے بڑی بات اللہ کے سامنے اس بے بسی کا جواب دینا ہوگا۔
سوری بے حسی کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ کسی کی بے بسی پر اگر ہم اپنی بے حسی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر ہم تو گناہ گار ہو جائیں گے، گناہ کے زمرے میں آ جائیں گے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جو بے حسی ہے ہمارے اندر لوگوں کو دیکھ کر، زمانے رشتہ داروں کو دیکھ کر آئی ہے۔ تو میرا یہ سوال ہے، کیا ہماری خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں، معاشرے میں ہمارا ان لوگوں سے بھی تو تعلق پڑتا ہے جو بے حس نہیں ہوتے بلکہ احساس والے، سمجھوتہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اگر ہم نے کہیں سے بے حسی سیکھ بھی لی ہے تو ہمیں ان اچھے لوگوں سے، ان پازیٹیو لوگوں سے سیکھ لینا چاہیے، بے حسی کو ختم کر دینا چاہیے۔ زندگی اس طرح زیادہ خوبصورت، اچھے انداز میں گزرتی ہے۔ بے حسی تو مطلبی پن، خود غرضی کا دوسرا نام ہے، جو آپ کی خود بھی نہیں بنتی، آپ کو کبھی بھی کسی بھی مراحل پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، اور دوسرے لوگ پھر یہ سوچتے ہیں جب آپ اتنے بے حس ہیں تو آپ کو توجہ کیوں دی جائے، آپ کی پرواہ کیوں کی جائے، آپ کو تو آپ کے حال پر چھوڑ دیا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو تو کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا، آپ پھر اسی دلدل میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ زندگی کا موڑ آپ کے لیے خوشیاں نہیں لے کر آتا، بلکہ آپ اور ضدی، چڑچڑے پن، لاپرواہ ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، ہمیشہ زندگی ہو، خوشی ہو یا غم، ہر کسی کا اختتام ضرور ہوتا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس بے حسی کو ختم کیجیے، اپنی زندگی ایک اچھی طریقے سے گزاریے۔ اللہ حافظ۔